آنکھوں سے آنسو نکل آئے، امی کبھی برداشت نہیں کر سکتی، اسی وقت اپنا دوپٹہ لے گی اور بھائی کے آنسو پوچھے گی، کہے گی بیٹا رو نہیں، چل میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ ماں کو اتنی محبت ہوتی ہے، ایک آنسو اگر بیٹے کی آنکھ سے ٹپکے تو ماں کا دل پسیج جاتا ہے، جتنی ناراض ہو وہ معاف کر دیتی ہے۔ یہ ماں کی ممتا بھی عجیب چیز ہوتی ہے، عجیب چیز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناؤں، قریب کے شہر کا واقعہ ہے، دیہات کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان تھا، دیہات کا رہنے والا، اللہ کی شان دیکھیں، پڑھ لکھ گیا، اچھی نوکری مل گئی انجینئر کی۔ اب شہر میں رہتے ہوئے اس کو کوئی کسی جگہ رشتہ پسند آ گیا، اس نے اپنی بات چلائی اور شہر کی اس لڑکی سے اس کا نکاح ہو گیا۔ والدین بوڑھے تھے اور یہ ان کا اکلوتا بیٹا۔ اب جب شادی پسند کی ہو گئی تو اس نے شہر میں رہنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی یہ دیہات میں اپنے ماں باپ کو ملنے جاتا، بیوی ایسی کہ وہ اس پر بھی ٹوکتی، اتنی دیر لگا کے کیوں آئے۔ اب بہت کم جاتا ماں باپ کے پاس، تھوڑا بہت خرچہ دے دیتا، باقی پسند کی شادی تھی تو ادھر سارا کچھ اس کی ضروریات پوری کرنی پڑتی۔ خیر اب اس کا تعلق اپنے والدین سے بہت ہی زیادہ ڈائلیوٹ ہو گیا، بہت ہی زیادہ کمزور ہو گیا۔ اسی دوران اس کو سعودی عرب سے آفر آ گئی، یہ وہاں چلا گیا۔ اب وہاں جا کے تو بالکل ہی پیچھے کا خیال ہی نہیں، نہ کبھی خرچہ بھیجتا اور نہ پتہ کرتا۔ بڑے والدین اپنے حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی حال میں یہ 13 سال سعودی عرب میں رہا۔ اب وہاں رہتے ہوئے اس کو اتنا شوق ہوا کہ یہ ہر سال بیوی بچوں کے ساتھ حج کرتا۔ جب اس نے 13 حج کیا نا تو کھڑا رو رہا تھا۔ ایک عالم سے ملے، یہ اس عالم کو بتاتا ہے کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگا 13 حج کیے، ہر سال حج کرنے کے ہفتہ کے اندر اندر میں خواب دیکھتا ہوں جیسے کوئی مجھے کہتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، اور اس دفعہ میں 13واں حج کر چکا ہوں اور پھر مجھے کہا گیا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، میں پریشان۔ ان بزرگوں نے کہا کہ اچھا اگر حقوق اللہ تو پورے کر رہا ہے تو حقوق العباد دیکھ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں خدائی کر رہا ہو۔ اب اس کے حالات میں ایسے کہا میں نے تو بالکل ہی والدین سے تعلق توڑ لیا، نہ ان کو کوئی خرچہ، نہ ان کی خیر خبر، کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کا میاں جاؤ پھر پہلے ان کو منا دو تب تیری بات کے قبول ہوں۔ یہ اپنے گھر آیا، بیوی کو حالات سنائے، کہنے لگے میں جاتا ہوں، میں ان کی خیر خبر پوچھ کے آتا ہوں۔ خیر ملک میں آیا، اب جب اپنی بستی کے قریب پہنچا نا، اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، 13 سال گزر گئے تھے۔ اب اس نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ بھائی وہ فلاں لوگ کس حال میں؟ اس نے کہا جی وہ ان کو پہچانتا نہیں تھا، 13 سال جو گزر گئے تھے۔ ان نے کہا ان کا ایک نوجوان بیٹا تھا، وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، بہرحال اس کے والدین اسے یاد کرتے تھے۔ تو والد کچھ عرصہ ہوا فوت ہو گیا، ماں زندہ ہے، لیکن اس کے بھی آنکھوں پہ موتیا بند آ گیا، کالا موتیا، یعنی بلائی چلی گئی۔ اور پچھلے دنوں اس پر فالج بھی اٹیک ہوا ہے، پتہ نہیں اب وہ کس سال میں ہے، وہ بھی لگتا ہے تھوڑے دن کی مہمان۔ اب جب اس نے یہ سنا تو اس کو بڑا صدمہ ہوا، اور اس صدمے کی وجہ سے یہ گھبرائے ہوئے دل کے ساتھ آگے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا، کواڑ بند تھے مگر کنڈی کوئی نہیں لگی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، اندر گیا۔ جب اندر گیا تو کیا دیکھا کہ چارپائی بچھی ہوئی ہے اور اس کی والدہ ہڈیوں کا ڈھانچہ لیٹی ہوئی ہے۔ یہ قریب گیا کہ میں دیکھوں کہ ابھی سوئی ہے، یہ جاگی ہوئی ہے۔ جب قریب گیا تو دیکھا کہ وہ نہ کچھ ہونٹ ہل رہے ہیں اور کوئی بات کر رہی ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہے۔ اس کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اس کو نظر کچھ نہیں آتا۔ اب یہ آہستہ قدموں کے ساتھ گیا اور بالکل قریب جا کے بیٹھ گیا۔ اس نے قریب جا کے سنا، اس کی ماں
اپنے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ اور میرا حامد تو دنیا سے چلا گیا، اب ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی مجھ سے دور ہے، میرے مالک میرے اس بیٹے کو واپس بھیج دینا تاکہ جب میں مروں تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی تو میرا محرم ہو۔ 13 سال گزر گئے، 13 سال کے بعد بھی ماں مایوس نہیں، پھر بھی دعا مانگ رہی ہے اللہ حامد تو میرا چلا گیا، ایک ہی بیٹا ہے میرے پاس اسے بھیج دینا، جب میں مروں تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی تو میرا محرم۔ جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا اماں میں آپ کا بیٹا آ گیا ہوں۔ تو ماں نے حیران ہوتا ہے بیٹی تم آ گئے ہو؟ اس نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ کی شان، اسی وقت اس ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور بیٹے کی آنکھوں کے سامنے اپنی جان ہے۔ یہ نوجوان اس کی کفن دفن سے فارغ ہوا، وہاں سے معافی تو مانگی نہیں تھی، واپس آیا، اگلے سال اس نے پھر حج کیا۔ جب 14واں حج کیا تو 14ویں حج کے بعد اس نے خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اس عمل کی برکت سے یہ حج بھی قبول کر لیا اور پچھلے 13 حجوں کو بھی قبول کر لیا۔ بتانا مقصد یہ تھا کہ ماں کا تعلق تو ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ بچی کہنے لگی تھی سب سے آسان ماں کو منانا، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ ایک ہستی ایسی ہے کہ اس کو منانا اس سے بھی زیادہ آسان ہے، تو وہ بڑی حیران ہو گئی، کہنے لگی تھی ماں سے بھی منانا آسان ہے؟ میں نے کہا ماں کو بھی منانا ہو نا تو چل کے جانا پڑے گا، ماں کو بھی منانا ہو تو منہ سے معافی مانگنی پڑے گی، ہاتھ سے پاؤں پکڑنے پڑیں گے، کچھ نہ کچھ ظاہر کرنا پڑے گا کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مگر ایک ذات ایسی ہے انسان کہیں چل کے نہ جائے، زبان سے کچھ نہ بولے، فقط اپنے دل میں اپنے گناہوں پہ اگر نادم اور شرمندہ ہو جائے، وہ دل کی ندامت کو قبول کر کے اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کروا دے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے الندم توبۃ، جب بھی کوئی بندہ اپنے دل میں گناہوں پہ نادم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی ندامت کو قبول فرما کے توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو منانا کتنا آسان ہے، سب سے آسان اللہ تعالیٰ کو منانا۔ اس لیے ہم اپنے پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد اور ارادہ کر لیں۔ رب کریم مہربان ہے، وہ یقیناً گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس لیے رات فرمایا اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں، اور اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں، میرے بندے تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، تو آ کے توبہ کرے گا میں پھر بھی تیری توبہ کو قبول کر لوں۔ اس سے آگے بڑھ کے بات کہی، فرمایا میرے بندے تو نے توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، پھر توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، پھر توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، 100 بار اگر توبہ شکست کی وعدہ تو نے 100 دفعہ توبہ کی 100 دفعہ توڑ بیٹھا، میرا در اب بھی کھلا ہے، تو آ کے توبہ کر لے میں تیری توبہ کو قبول کر۔ تو میرے دوستو اگر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتے تو ہم توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے؟ جب وہ پروردگار توبہ قبول کرتے نہیں تھکتا، ہم توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے؟ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئینہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں، تاکہ رب کریم ہم سے راضی ہو جائے، دنیا آخرت کی ہماری زندگی سنور جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیں گے، اپنے دل میں اللہ کو یاد کر لیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کر لیں گے۔ سب رات پھر یہ ساری دنیا کو بھول جائیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر پہ ٹکا لیں، دنیا اور جو کچھ